جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج صبح صبح اٹھے ہیں تو بڑی دردناک اور بڑی افسوسناک خبر ہے کہ پاکستان میں ایک اور ماں انصاف کی تلاش میں گھومتی گھومتی بھٹکتی دھکے کھاتی اس دنیا فانی سے چلی گئی ہے۔ عرشی شریف کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک وہ فکرہ ہے جو ہم آخر میں جو ہمارے پاس بچتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے کہ تمام لوگوں نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ لیکن یہ ماں جو ہے وہ صدیوں تک یاد رکھی جائے گی، کیونکہ اس کی وجہ اس کا بچہ، اس کا بیٹا عرشی شریف تھا، جس کے انصاف کے لیے وہ در بدر گھومتی رہی، عدالتوں کے چکر لگاتی رہی، لیکن کسی نے اس کی داد رسی نہ کی۔ عرشی شریف کی والدہ کی جو سٹوری ہے، یہ بڑی ہی اس قسم کی کہانی بن جائے گی آنے والے دنوں میں، بالکل اسی طرح جس طرح عرشی شریف ایک کہانی بن گیا، ایک جرت کا، ایک سچائی کا ایک استعارہ بن گیا، اسی طرح اس کی والدہ ایک غم کی، ایک دکھ کی کہانی بن جائے گی، ایک ناانصافی کی ایک بہترین مثال جو ہے اس وقت پاکستان میں اگر کوئی دی جا سکتی تو اس سے بڑی اور کوئی مثال نہیں ہوگی۔ عرشی شریف کی والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، دکھ، ان کو پاکستان میں انصاف نہیں ملا، ان کو کینیا جیسے ملک میں انہوں نے کہہ دیا، انگلینڈ کی عدالت نے کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ ان کو عرشی شریف کا قتل کروایا گیا، اور قتل کروانے والے جو تھے وہ ہمارے عسکری ادارے تھے۔ بہرحال بڑا افسوس کا مقام ہے، بڑا ہی دکھ کی گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرشی شریف کی والدہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ لیکن اب عرشی شریف کو انصاف تو نہیں ملا، لیکن والدہ جا کے اپنے بیٹے کو ضرور مل لے گی۔ بڑے دکھ اور افسوس کا مقام ہے۔ اچھا سر، اس وقت جو ہے وہ پوزیشن یہ بن گئی ہے کہ جو سہیل آفریدی ہیں وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو برے طریقے سے کھٹک رہے ہیں۔ ان کے بارے میں افواہیں بھی پھیلائی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں باتیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن وہ بڑا جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو سہیل آفریدی ہیں وہ نان سٹاپ چلے ہیں۔ دیکھیں، سہیل آفریدی جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ That's the only way. عمران خان وے از دا اونلی وے۔ پاکستان کی آزادی کی حقیقی آزادی کا راستہ جو ہے وہ عمران خان کا راستہ ہے، اور اسی راستے پہ چلتے ہوئے سہیل آفریدی کو جب انہوں نے عدالتوں نے بھی عمران خان سے ملاقات کا کہا، کیبنٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکی، حکومتی معاملات رکے ہوئے ہیں، لیکن وہ ضد میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ پہلے ہم سے ملے، عمران خان سے نہیں ملے۔ تو اس ضد کے اندر عمران خان کے اس ٹائیگر نے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ عوام کے پاس جائے گا، اور اب یہ عوام کے پاس جا رہا ہے۔ آج ان کا کرک میں جلسہ ہے، کرک کے عوام کے پاس ہے۔ کل کا میں بات نہیں کر پایا تھا کیونکہ سہیل فہیم ملک صاحب کے انٹرویو کی وجہ سے۔ کل کی جو ڈیولپمنٹ تھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، کل کی جو جرگے کی ڈیولپمنٹ تھی وہ بہت امپورٹنٹ تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قبائلی جرگہ تھا، یہ وہ علاقہ جات ہیں جہاں پہ ڈرون حملے ہوتے ہیں، جہاں پہ بم گرائے جاتے ہیں، جہاں پہ جنازوں پہ، جہاں پہ اسکولوں پہ ڈرونوں سے بچوں کو مارا گیا، معصوموں کو مارا گیا، جنہیں کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں۔ انسان، اچھا بھلا انسان، جیتا جاگتا انسان، اس کو کولیٹرل ڈیمیج کہہ کے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا اس کی حد تک کی جاتی ہے۔ تو کولیٹرل ڈیمیج کے زمرے میں بے شمار لوگ آتے تھے، لیکن اب انہوں نے کہا کہ جی کولیٹرل ڈیمیج والا معاملہ جو ہے اس کا انصاف ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ آئیں اور کہیں جی کہ ہم نے سارے وہ مار دیے ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کو مار کے ہم نکل گئے۔ یہ بڑی ایک خاص ڈیولپمنٹ تھی جو کرک میں ہوئی ہے، اور کرک کے عوام علاقہ غیر میں ہوئی ہے، ٹرائبل ایریاز میں، اور آج کرک میں ہو رہی ہے۔ سہیل آفریدی کے یہ جو رویے ہیں، جو اس کی جو جارحانہ لوگ کہتے ہیں اس کو، ان ایتھیکل بھی لوگ ان کو، جو ان کے نقاد ہے وہ کہہ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو کہ غیر شرعی ہے، پتہ نہیں ہوتے جو، پتہ نہیں کوئی رولے لی گل ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جی ایک بندہ اپنے لیڈر کو ملنا چاہ رہا ہے، اسے گائیڈ لائن لینا چاہ رہا ہے، جس کا وہ ووٹ لے کے آیا۔ پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے۔ عمران خان نے ہی اس کو نامزد کیا، جس کی وجہ سے آج وہ وزیر اعلیٰ بنا، اسمبلی ممبر بنا، پھر وزیر اعلیٰ بنا۔ اس شخص کو ملنے سے روکنا ویسے بھی انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی قیدی کو ملنا چاہتا ہے، اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا، یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، اس میں لکھا جا رہا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، پاکستان کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، بالکل اسی طرح جس طرح بنگلہ دیش کا مجیب الرحمان جو تھا، اس کے ساتھ زیادتیاں ظلم سٹارٹ کیے گئے۔ تو یہ جو عاصم منیر ہے، یہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے، یہ یحییٰ ثانی، یہ وہی کام کر رہا ہے جو انہوں نے اس وقت کیے تھے۔ یہ اسی طرح ان کو رسوا کر رہا ہے، اسی طرح
جو وزیر اعلیٰ ہے KPK کا سہیل افریدی، اس کو در بدر دھکے لگوا رہے ہیں، اس کو ذلیل رسوا کر رہے ہیں، KPK کی عوام کو ذلیل رسوا کر رہے ہیں، ان کے اوپر بم دھماکے کرتے ہیں، وہاں پہ لا کے باہر سے لوگ آباد کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان حالات میں سہیل افریدی کا عوام کے جانے سے کی طرف جانا وہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ سہیل افریدی عمران خان کا ایک بہت ہی مناسب جانشین ہے اور بہت ہی مناسب انتخاب ہے. دیکھیے اس کے علاوہ راستہ اب کوئی ہے نہیں، راستہ آپ نے کو چھوڑا نہیں. اور سہیل افریدی کا ایک جو فکر ہے میں اس کو دوبارہ سے اس کو کہوں گا، کیونکہ مجھے وہ بڑا فیسینیٹ کیا ہے کہ اب میں کسی جنگ میں نہیں عشق عمران میں مارا جاؤں گا. اس کو آپ بڑا جذباتی لیتے ہیں، یہ جذباتی معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا کلیئر میسج ہے، یہ بڑا صاف ستھرا میسج ہے کہ اب آپ مجھے ڈرون حملوں میں نہیں مار سکتے، اب آپ مجھے وہاں گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں مار سکتے، آپ مجھے جنازے میں جاتے ہوئے آپ مجھے نہیں ماریں گے، اب میں لڑ کے مروں گا اور عمران خان کی محبت میں مروں گا. عمران خان محبت کیا ہے؟ عمران خان کیا ہے؟ عمران خان آزادی کا ستارہ ہے، یعنی کہ آزادی کے لیے لڑتے ہوئے مروں گا، جد و جہد کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے مروں گا. عمران خان جد و جہد کا ستارہ ہے، ایک ریزمبلنس کرتا ہے، فریڈم فائٹنگ ہے یہ اس وقت، یہ جہاد کی ایک ریزمبلنس ہے عمران خان. وہ عمران خان کے لیے عشق میں مارا جاؤں گا، کسی مراد مجھے جو سمجھ لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب ریزسٹنس کریں گے، پاکستان کی بقا کی جنگ لڑیں گے. اور جنگ کس سے لڑیں گے؟ جو بھی سامنے ہوگا، چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ پرایا ہو، جو بھی پاکستان کے خلاف ہوگا اس کے خلاف ہم جنگ لڑیں گے. یہ بڑا خوبصورت میسج تھا، بڑا کلیئر میسج تھا، اور اسی کے اوپر سہیل افریدی چلتے ہوئے اپنے عوام کے پاس چلے گئے ہیں. اچھا جی، عاصم منیر کے ایکسٹینشن کے رہ گئے 34 دن 34 days left for عاصم منیر to go. اب بے شمار باتیں ہو رہی ہیں، بے شمار چیزیں ہو رہی ہیں کہ جی عاصم منیر رہیں گے نہیں رہیں گے، انالیسس بھی ہو رہے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، ہر بندہ سوال بھی کر رہا ہے اور ہر جگہ پہ بات بھی ہو رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت امتحان عاصم منیر کا اور پاکستان کے عسکری ادارے کا، پاکستان کے فوجی ادارے کا. اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا ادارہ اپنی پاکستان کی تاریخ کی گندی ترین سطح پہ آ چکا ہوا ہے. DGISPR کے ہوتے ہوئے انٹرنیشنل ریلیشن پبلک کا ان کا ڈپارٹمنٹ آف ریلیشنز کا، اور قومی ترانوں کے باوجود اور تمام طرف روپیہ کروڑوں اربوں روپیہ لگانے کے باوجود، انٹرنیٹ بند کرنے کے باوجود، تمام سختیاں کرنے کے باوجود پاکستانی فوج اس وقت لوئسٹ پوائنٹ پہ کھڑی ہے. اور اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے اپنی جان بچانی ہے، اپنی عزت بچانی ہے کہ عاصم منیر بچانا ہے. فیصلہ ادارے نے کرنا ہے کہ ان کو عاصم منیر پیارا ہے یا ادارہ پیارا ہے. اور عاصم منیر نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ جس ملک کی میں یہ جہاد کی خاطر اس ملک میں آیا تھا کہ جی میں جہاد مطلب شہید ہونے کے لیے آیا ہوں. ظاہر سارے شہید ہونے کے لیے جاتے ہیں فوج میں، جی ہم جائیں گے اور میں شہید ہوں گا، تو شہید ہونے کے لیے آئے. اگر کیریئر کے لیے آئے تو کیریئر تو یہ بنا رہے ہیں، اور اگر یہ پاکستان کے میں شہادت کے جذبے کے لیے اور ایک سید ہوتے ہوئے اوپر سے حافظ ہوتے ہوئے ایک بڑا ایک سمبولک طریقے سے یہ سوچ لے کہ اپنی فوج میں آئے تھے، تو اس وقت ان کا امتحان ہے. اب ان کو یہ دیکھنا، اب ان کو ادارہ اپنا پیارا ہے یہ اپنی جان پیاری ہے. جان کا میں نے اس لیے بات کی کہ جان پیاری میں نے کیوں کہا؟ جان اس لیے پیاری کہ جب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ چھوڑیں گے تو مر جائیں گے، ان کو یہ لگ رہا ہے چھوڑیں گے تو ختم ہو جائیں گے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کا ستیاناش ہو جائے گا اگر انہوں نے اس وقت ریٹائرمنٹ لے لی تو. بہرحال وہ کیا ہوگا اس کے بعد تو وہ کیا ہوگا. لیکن جو انہوں نے حرکات و سکنات کر چکے ہیں اس لیے اس کے ہوتے ہوئے ان کے دلوں میں یہ خوف بیٹھنا، آرٹیکل 6 کا 9 کا 8 کا واٹ ایور، ان کے دماغوں میں یہ خوف بیٹھنا یہ بالکل نیچرل سی بات ہے. ان کے اگر دماغوں میں خوف ہے، لیکن یہ فیصلہ ہونا چند دنوں میں ہونے والا، 34 دن کے اندر یہ فیصلہ ہونے والا ہے کہ عاصم منیر صاحب رہ رہے ہیں یا جا رہے ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا جانا ٹھہر گیا، یہ جانا ہی جانا. انہوں نے دیکھیں انہوں نے جانا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں کو فکس ڈیٹ نہیں دینا چاہ رہا آپ کو، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ارشد شریف کی والدہ اپنے بیٹے کا 2 سال انصاف کرتے کرتے چلے گی. ارشد شریف چلا گیا، بے شمار دنیا میں لوگ آئے اور چلے گئے، تو اب کا مطلب ہے عاصم منیر صاحب بیٹھے رہیں گے؟ یہ بھی جائیں گے. ایک ضیاء الحق تھا، وہ بھی لمبی پلاننگ لے کے بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی چلا گیا. پرویز مشرف تھا، بڑا روب تھا، بڑا دبدبہ تھا، ٹائم تھا، ختم ہو گیا، چلا گیا. عاصم منیر نے بھی چلے جانا. جس طرح آپ کا ٹائم آتا ہے، اب آپ نے کیسے جانا ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ ٹائم کرے گا، آپ خود کریں گے. لیکن یہ بڑا آپ نے کہا آپ کا جانا ٹھہر چکا ہوا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ارشد شریف کی والدہ انصاف کی تلاش کرتے کرتے اس دنیا سے چلی جائے، اس کو انصاف نہ ملے اور ایک ظالم جو ہے وہ بیٹھا رہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ مظلوم لوگ تو چلتے جائیں اور ظالم جا کے بیٹھے رہے، وہ کبھی مرے ہی نہ، کبھی جائے نہ اس دنیا سے، کبھی حکومتوں سے اترے ہی نہ. تو یہ ممکن نہیں ہے، ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے. اور عاصم منیر کا جانے کا ٹائم آ چکا ہوا ہے،
اب یہ 34 دنوں میں جا رہا ہے، 35 میں جا رہا ہے، 36 میں جا رہا ہے یا 38 میں جا رہا ہے، اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔